بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جیسے کہ آپ جانتے ہیں سورۃ سبا ابتدائی آیت سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ دیکھیے یہ سورت جو ہے الحمد سے شروع ہو رہی ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ، سورہ انعام بھی اسی سے شروع ہوئے الحمدللہ، اور یہ تیسری ہے۔ سورہ کہف بھی تیسری اور یہ چوتھی۔ اس کے بعد متصل جو فاتر آ رہی وہ بھی الحمد سے شروع ہوگی۔ 5 صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوئی ہیں، لیکن اس کی خصوصیت کچھ اور ہے، جیسے کہ ابھی آپ کو ترجمے سے پتہ چلے گا، وہ ہے کہ 5 میں یہ ممیز ہے۔ تو سنیے، تمام تعریف اس ذات کے لیے کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں بھی اسی کی تعریف۔ یہ 2 پہلو ہیں، بقیہ صورتوں میں صرف ایک پہلو ہے۔ البتہ سورہ قصص میں اور قصص میں 70 نمبر آیت میں اس کی تھوڑی وضاحت ہے کھل کر، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، ایک ساتھ جمع کیا دنیا اور آخرت میں، لیکن ایک اور چیز اس میں جمع کی، وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ فرما برداری بھی اسی کی، حکمرانی اسی کی، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس بنیاد پر آج کی باتیں پیش کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے حمد کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1، حمد دنیا میں کیا ہے؟ حمد یعنی تعریف، اللہ کی جو تعریف کرتے ہیں، اور آخرت میں کیا حمد ہے؟ دیکھو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کسی بات کا کبھی علم نہیں ہوتا، نہ کبھی سنا، تو فوراً کہتے ہیں ہمیں اس کا علم نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ ابھی تو انشاءاللہ قصہ آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، صحابہ کہتے ہیں ہمیں اس کا علم ہی نہیں کہ مسلمان ہے۔ تو اس میں کوئی بات نہیں، کسی چیز کا علم نہ ہونا اس کے وجود پر روک نہیں لگاتا۔ تو دلچسپ باتیں ہیں، سننے کے لیے تیار رہیے گا، 1 گھنٹے کا سفر ہے۔ سب سے پہلے حمد کے معنی کیا؟ حمد کے معنی اللہ کی تعریف، ٹھیک ہے نا۔ شکر کے معنی کیا؟ ابھی بعض کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ سارا شکر اللہ ہی کے لیے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے شکر اس کا حصہ ہے۔ جیسے کہ میں نے بتلایا تھا رقیب ایک ہی صفت ہے، اس میں دیکھنا، حفاظت کرنا سارا جمع ہے، تو اس میں شریک ہے شکر بھی، لیکن براہ راست شکر ترجمہ نہیں کرنا چاہے، اس لیے کہ نحمدہ و نشکرہ۔ تو آپ جب کسی کی تعریف کریں گے تو کیوں کریں گے؟ شکرانہ طور پر، تو شکر اس میں شامل ہے۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حمد اسی لام جو ہے للہ، مختص اللہ کے لیے ہے، یعنی استحقاق۔ جیسے ایک مہینہ ہو گیا، تنخواہ سیلری جو ہے، سیلری کو یہاں استحقاق حق بن گیا، تو اللہ ہی کا حق ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کا شکر بجا لائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب اسی کا ہے۔ تو یہ سب جب اسی کا ہے تو ہم اس سے استفادہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک معمولی سی بات ہے، کوئی بلڈنگ کا مالک ہو، وہاں پر ہم نے ایک فلیٹ کرائے میں لیا ہو، تو اس کا جو ہم استقبال کریں گے، اور ایک اڑوس پڑوس کا جنہوں نے فلیٹس جو ہمارے ساتھی ہیں کرایہ داری میں، فرق کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ اس کی بلڈنگ ہے۔ تو پھر جب یہ سب اللہ کا ہے تو تعریف اسی کی ہونی چاہیے، شکر اسی کا ہونا چاہیے۔ تو جب شکر اس کا ہونا چاہیے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔
لیکن یہ دوسرا پہلو ہے، ہر چیز تعریف ہو، حکمرانی ہو، سب کچھ اسی کا. لیکن یہ تو ہم آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا میں اس کی تعریف اور شکر. آخرت میں کیسا؟ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ. اچھا، حمد کے معنی میں دعا بھی شامل ہے. دیکھیے، آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اس کا نام بھی دعا ہے. دلیل کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین دعا عرفات کے میدان میں مجھ سے پہلے انبیاء اور میری. یاد ہوگا آپ کو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ تو توحید ہے، تو یہ بھی سب سے بڑی دعا ہے. تو اللہ کی تعریف کرنا، توحید بیان کرنا، تلاوت کرنا سب سے بڑی دعا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو ان میں مشغول رہے مانگنے والے سے زیادہ دوں گا. تو یہ آپ کو بات اس کو محفوظ رکھیں کہ دنیا میں ہم دعا کرتے ہیں، اگر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں گویا کہ ہم اسی سے مانگتے ہیں. اب رہا آخرت میں، یہ بات کچھ عجب سی لگے گی آپ کو، لیکن ہو چکا ہے یا آئے گا. سورہ تحریم میں آئے گا کہ پلسرات پر جب دیکھیں گے منافقین، جو اجالا وہ بجھتے جائے گا. اب گزریں گے کیسے؟ تو دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا. کہاں دعا کریں گے؟ پلسرات پر جب دیکھیں گے. سورہ تحریم میں آپ کو ملے گی. پھر سورہ فاتر میں آگے آئے گی، جب پلسرات اتر جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الاذی. دیکھیں، اب یہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ دنیا میں بھی دعا، دنیا میں بھی تعریف، قیامت میں دعا. کچھ عجب سا محسوس ہوتا ہے. دیکھیں، کل بھی ہم تعریف کریں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الاذی. کریں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ ہم ان میں شامل ہوں گے. پھر آراف میں ہے، جب جنت میں جائیں گے الحمدللہ الذی ہدانا، کہ جنت کی رہنمائی کس نے کی؟ اس نے. وما کننا نہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تو 3 مرحلے ہوئے. چوتھا کون سا؟ جب قرار پکڑیں گے جنت میں، اپنی جگہ پہنچیں گے تو کیا کہیں گے؟ سورہ زمر میں ہے 74 میں، الحمدللہ الذی صدق. ہو عید کے دنوں میں پڑھتے ہیں صدق وعدہ. اور ہمیں ایسی اورثنا الارض من الجنتی، ایسی جگہ کہ نتبوأ فنعم اجر العاملین. تو کہنے کا مقصد یہ کہ تعریف دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مگر افسوس ہے ہمارے بھائیوں پر کہ جو دوسروں کی تعریف کرتے ہیں. دیکھیے، ہمیں ملازمت پر یہاں تک پہنچایا کس نے؟ پہنچایا اللہ نے. ہمیں اولاد کی روزی دی کس نے؟ اللہ نے. ہمارے جوڑے بنائے اللہ نے. سب تعریف اللہ کی. اس میں اگر کسی کو شریک کرتے ہیں تو اللہ کا جو استحقاق جس کا اللہ مستحق ہے اس میں آپ کسی اور کو ملا رہے ہیں. تو سنیے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اب ان صفت کو سنیے، کیا مطلب حکیم اور خبیر؟ ہر جگہ ہم سنتے آئے ہیں اللہ تعالیٰ حکیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی، اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں، جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، یہ حکیم. جانتے ہیں حکمت اکمل درجہ، مکمل درجہ حکمت پر مبنی ہے. آپ دیکھ لیجئے ہماری انسان کی ساخت، بول چال، سب، اور جو بھی احکام مسائل ہیں یعنی مکمل اور اتم درجہ دانائی پر مبنی ہے. اس میں ذرا بھی کوتاہی نہیں. آپ اس پر غور کریں تو تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی. خبیر کا کیا مطلب؟ خبیر کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہیں. چلیے میں ایک مثال دیتا ہوں. اللہ کے خبیر اور ہمارے خبیر میں کتنا فرق ہے. ہم آپ سب جانتے ہیں، ہماری بیویوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، ماں باپ کو جانتے ہیں. کچھ لوگ چھوڑ کر آئے اپنے ملک اور کچھ کے یہیں پر ہیں. مگر ہمارے خبیر میں، اللہ کے خبیر میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ ہم صرف جانتے ہیں، ہم خبیر نہیں. اللہ تعالیٰ نمبر 1 وہ کہاں ہیں ہم نہیں جانتے. ہمارے بچے کہاں ہیں، فلیٹ میں ہیں، نیچے اترے، ہم نہیں جانتے. وہ کس حال میں ہیں ہم نہیں جانتے.
انہیں کس چیز کا تقاضا ہے ہم نہیں جانتے، وہ کیا کریں گے اب ہم نہیں جانتے، کتنا فرق ہے. تو اسے کہیں گے خبیر. تو آپ ساتھ میں رہیے. اس خبیر کی شرح اور وضاحت سننے کے لیے اگلی آیت میں تو سنیے. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. دیکھیے 3 جملے ہیں. آخری جملہ اس درس کی روح ہے. جی وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے، جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے. تو جو 2 جملے ہوئے زمین کا اور آسمانی. جی اور وہ رحیم الغفور ہے. تو زمین میں کیا داخل ہوتا ہے سب کہیں گے. برسات کے قطرے داخل ہوتے ہیں نا. کسان بیج بوتا ہے زمین میں داخل ہوتے ہیں. انسان فوت ہو جاتا ہے زمین میں داخل کرتے ہیں. جانور مرتے ہیں بدبو سے لوگ بچے رہیں زمین میں داخل کرتے ہیں. تو یہ چیز زمین میں داخل ہوتی ہے. اس میں بھی حکمت ہے، بڑی دانائی ہے. زمین سے کیا نکلتا ہے؟ اناج. وہی دانہ پھر نکلتا ہے کمپل کی شکل میں. پانی، پیٹرول، سونا، چاندی، دھات، سیسا، پیتل سب نکلتا ہے نا زمین سے. اب آسمان سے جب لوگ کہتے ہیں کہ آسمان سے بارش، تو کیا آسمان سے نہیں لیکن اونچائی. آسمان سے رحمت. دیکھیے فرق ہے نا اوپر سے اور آسمان سے. لیکن کہنا بھی صحیح ہے کہ آسمان سے برسات اور بارش، لیکن اس وقت آسمان سے کیا مراد ہوتا ہے؟ بلندی. یہ ہے آسمان سے رحمت. البتہ بارش کے احکام آسمان سے نازل ہوتے ہیں. رحمت، کتاب الہی نازل ہوتی تھی آسمان سے. فرشتے اترتے ہیں آسمان سے تو اوپر کیا جاتا ہے؟ ہمارے اعمال جاتے ہیں. فرشتے پھر واپس جاتے ہیں. جانتے ہیں فجر اور عصر میں. یہ تو شرح ہوئی خبیر کی. مگر جانیے وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. آج تک کیا پڑھتے آئے ہیں بتلائیے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ہے نا. ایک بار نہیں، متعدد بار. حوالے کے ساتھ بھیجا ہوں، وہ بھی مختصر. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. توبہ کرے، اعمال کرے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. برائیاں ڈیلیٹ کرے گا، نیکیاں لکھے گا. تو پہلے غفور پھر رحیم. مگر یہاں کیا ہے؟ پہلے رحیم. جانتے ہیں یہی وہ معجزہ ہے، آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اس لیے میں اس کو ذرا تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. بہت آسان ہے، لیکن دوسری طرف ہماری امت اس سے ناواقف ہے، گمراہی میں ہے. میں مسائل نہیں بتاؤں گا، آپ کو ایک لمحہ فکریہ آپ فیصلہ کریں. یہ میرا طریقہ کار ہے. تو سب سے پہلے شرح دیکھیے. وَهُوَ الْغَفُورُ کے معنی کیا اور رحیم کے معنی کیا. جب یہ سمجھیں گے تب یہ سمجھ میں آئے گا کہ رحیم اور غفور کے معنی میں کیا فرق ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں غفور کے معنی کیا؟ بخش دینے والا. مگر کیا بخش دینے والا؟ ڈیلیٹ. ایک سے گنہگار ہے، توبہ کیا تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کے گناہ بخش دیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس نے آج توبہ کی، مر گیا، تو اللہ نے گناہ کیا؟ ڈیلیٹ کیے. اب کیا؟ رحیم. چلے کہ مثال دیتا ہوں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. لیکن اکثر کہیں گے کہ تو ہمیں تو پتہ نہیں. صحابہ بولے ہمیں پتہ نہیں. رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی. صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مسلمان ہے. تو جنتی کی بشارت کس کے لیے ہوگی؟ مسلم کے لیے. تو سنیے گا پہلے غفور اور رحیم. انصاری میں ایک شخص تھا، نام اس کا عمرو بن ثابت الاشہلی. انصاری نے کتنا تعاون کیا مشرکین کا جانتے، یعنی جو مشرکین ایمان لینے کے بعد آئے تھے، مہاجرین کی مدد کی نا. تو اپنے بھائی کی مدد نہیں کریں گے؟ کہتے رہے کہ بھائی ایمان لے آؤ. جب مکہ سے آنے والوں کا تعاون کیا
تو کیا جواب دیتے تھے؟ تم جو کہہ رہے ہو وہ اگر حق ہوتا تو سب سے پہلے میں قبول کرتا. کون؟ عمرو بن ثابت الاشعری. ایک دن انہیں اللہ نے ہدایت دی، مطلب کوئی شرارت تو نہیں کی، کہا کہ ٹھیک ہے چلو پھر. کون سا دن تھا یہ؟ کیا وقت تھا؟ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یقین مانیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے جانے کی تیاری میں تھے. سب جان چکے ہیں مدینہ کہاں اور غزوہ احد کا میدان کہاں ہے، کتنے گھنٹے لگے ہوں گے جانے کے لیے. ایسے وقت میں آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ انک یا محمد رسول اللہ، بس اتنا ہی. اب کیا ہوا بتاؤ؟ گناہ ڈیلیٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ فجر کے بعد آئے ہوں گے، سورج نکلنے کے بعد. ظہر سے پہلے کہاں پہنچے؟ احد میں. مجاہدین کی صف میں کھڑے، مجاہدین کی صف میں کھڑے، شہید. تو اللہ کے رسول سے ذکر کیا گیا یہ بھی اپنے صف میں تھا، یہ جنتی. جنتی ہمیں اس کا علم ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ مسلمان ہوا. تو لوگ تو کیا پہلی بناتے ہیں. ایسے صحابی کا نام بتاؤ جس نے ایک وقت بھی نماز نہیں پڑھی اور وہ جنتی. یہ تو پہلی ہوئی. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. جہاں ایمان لایا سب ڈیلیٹ ہو گیا. نماز پڑھی، روزہ رکھا، رحیم، رحمت میں چلے گئے. یہ چلیے اب ہماری آپ کی مثال. پھر اس کے بعد میں غفور الرحیم. یہ آپ کے لیے پیغام کیا؟ لوگوں کو سمجھانے اور لمحہ فکریہ. ہماری امت کہاں چلی گئی؟ کیا کہہ رہی ہے امت ہماری؟ ایک شخص اس کی عمر 40-50 سال ہو گئی، نماز پڑھتا ہی نہیں. ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی مسجد کا منہ دیکھا ہی نہیں، منہ مطلب داخل ہی نہیں ہوئے. آپ کے یہاں ہو نہ ہو پتہ نہیں، ایسے ہیں. نہ عید نہ جمعہ. 50 سال میں ایک مثال دے رہا ہوں. کسی لیکچر میں گیا، نصیحت میں اس کو اللہ نے ہدایت دی تو اس نے توبہ کر لیا، کہا کہ میں ابھی توبہ کرتا ہوں. اور نماز ابھی تو توبہ کیا. کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ بتائیے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. غفور کے معنی کیا؟ ڈیلیٹ. اب نماز پڑھو. اب جب وقت آئے گا رحمت میں لے لیا تو ایک صحابی تو ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھے، رحمت میں لے لیا. تو آپ ہماری امت اللہ کی ان صفات کی مخالف عمل کر رہی ہے. کیوں کر رہی ہے؟ قرآن سے ربط نہیں. کیا کہتی ہے اسے جانتے ہو؟ قضا عمری کرو. یہ لمحہ فکریہ میرا. ارے بھائی جسے اللہ نے جس کے گناہ ڈیلیٹ کر دیے آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ قضا عمری کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ کرو یا مت کرو، میں تو ایک لمحہ فکریہ دیتا ہوں. کس قدر قرآن سے دور ہیں. غفور کے معنی کیا معنی غفور کے؟ بخش یہ تو فارسی لفظ ہے. آج کا ترجمہ کیا کریں گے؟ چلیے حذف کر دیا، یہ بھی نہیں سمجھیں گے، سب بہتر ڈیلیٹ کر دیا. اور کیسا؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. سورہ فرقان. فرشتوں سے حکم ہوگا کہ یہ تو اس کمپیوٹر میں ڈیلیٹ کرو تو اسپیس غائب ہو جاتا ہے. نہیں، ایسا نہیں، غائب مت کرو، وہاں نیکیاں لکھ دو. دفتر ویسا کہ ویسا. مثال، دفتر میں 500 برائیاں تھیں، ڈیلیٹ کر دیے تو اسپیس غائب نہیں ہوا، 500 نے کیا. تو قضاء عمری اب پڑھیں گے یا پڑھائیں گے؟ یہ پیغام ہے. کیسی قضاء عمری؟ آئیے نماز پڑھیے. اب اس کے اوپر بورڈ ڈال رہے ہیں تاکہ وہ نماز سستی سے پڑھے. ظہر کی کتنی؟ 24 ہے نا جی. عصر کی کتنی؟ تو 16. نہیں، ایسا نہیں. تو یہ پیغام باندھ لیجیے آپ. اب چلیے وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. یہاں آ جائیے. اب کہاں؟ یہاں آ جائیے. یہ قرآن کا اعجاز، یہ قرآن کا معجزہ، یہ قانون الہی. بہت مثال مشہور ہے. اندھیر نگری چوپٹ راجا، ٹکے سیر بھاجی ٹکے سیر خواجہ نہیں ہے. جانتے ہیں یہ کس کے لیے؟ آج حالات حاضرہ پر کیا ہوا مسلمانوں کے ساتھ؟ رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستان. وہ تو ہم نے ایک نمونہ دیکھا. کیا گزری بچیوں پر.
کیا گزرا بچوں پر، کیا گزرا مردوں پر، عورتوں پر، کیا ہوا؟ دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے پڑوس کا ہی ملک ہے. لیکن اللہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ رحیم ہے. دیکھو پہلے رحیم، دیکھیں اعجاز، شعراء دنگ، سائنسدان بھی حیرت، ہماری امت نہیں جانتی. دیکھیں اس کی رحمت کیا، اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ایسے لوگوں کی گرفت نہیں کیا. دیکھو آج بھی دندناتے پھر رہے ہیں. لیجئے برما کی مثال، نمبر 1. نمبر 2، وہ رحیم ہے. دیکھیے پہلے رحیم، کسی کا رزق بند ہوا، یہ سیاسی پوائنٹ چھوڑ دیجئے، ہم تعاون بند کریں گے، باقاعدہ رزق پا رہے ہیں. نمبر 3، ایسے مجرموں کو شلل ہوا، شلل یعنی لکوے وغیرہ ہوئے نہیں ہوئے. چوتھا، ان پر آفت آئی نہیں آئی. تو سمجھیں اس آیت کو، یہ رحیم، اس کی رحمیت کا تقاضا ہے کہ ایسے مجرمین کو نہ ان کا رزق بند کرتا ہے، نہ ان کو لکوا، نہ ان کو فوت، نہ ان کی گرفت، نہ ان پر عذاب. کیوں؟ انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ رجوع کریں. یہ کس کا تقاضا ہے؟ وَهُوَ الرَّحِيمُ. اب اگر ان میں سے کوئی رجوع کر لے، غفور، سارے افعال ڈیلیٹ. یہ ہے تطبیق. ہے کہاں ملے گا آپ کو؟ تو سمجھ لیے یہ ہے قرآن کی تحقیق. کہیں رؤوف، کہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. تو امت کو پیغام دیجیے، آپ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ آئیے قرآن کی طرف، قرآن کے اس معجزے کی طرف. ایسے معجزے، ورنہ لوگ تو کہتے ہیں قرآن کا معجزہ ہے اور کوئی بیان نہیں کر سکا. کیوں؟ ایسے حالات ہیں. دیکھیے اچھا اب سنیے، جب یہ انکار کر رہے تھے قیامت کا، رسول کا، تو تھوڑی وضاحت سنیے گا. یہاں پر علم کی وسعت ہے، ہمیں پیغام ملے گا اس پر. تو سنیے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور کافر کہتے ہیں لا تأتین الساعہ. دیکھو تأتین یہ سیگا ہے عربی کا، اسے انگلش میں پرزینٹ کہیں گے، لیکن جب یہ سیگا عربی میں آتا ہے تو اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، پرزینٹ کے بھی اور فیوچر کے بھی. تو بعضوں نے ترجمہ کیا ہے اور کافر کہیں گے کہ قیامت کیوں نہیں آ رہی ہے، ترجمہ صحیح. اور کافر کہیں گے قیامت نہیں آئے گی، تو بھی ترجمہ صحیح ہے. دونوں ترجمے صحیح ہیں. لیکن خیال رکھنا، کہہ دو پہلی بات کا انکار، اے رسول تم کہہ دو، ہرگز نہیں، بلکہ میرے رب کی قسم وہ ضرور آئے گی تم پر. ابھی دیکھیے قرآن کا اسلوب، وربی عالم الغیب اس کی صفت ہے، تو رب بھی زیر لگ گیا، عالم الغیب بھی زیر لگ گیا. تو میرے اس رب کی قسم جو عالم الغیب ہے ضرور آئے گی. لا يعزب عنہ مثقال ذرہ، کوئی بھی چیز غائب نہیں اس سے ذرہ برابر آسمان اور زمین میں، ذرہ برابر. ولا اصغر ولا اکبر، نہ چھوٹی نہ بڑی، مگر ایک اس کے دفتر میں درج ہے. سب سے پہلی بات کہ یہ جو کہتے تھے نا قیامت نہیں آئے گی یا نہیں آ رہی ہے، یہ استہزاء، مذاق، اور یہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت آئے گی، ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. لیکن انہیں جواب دیا جا رہا ہے، جواب واسطہ دے کر. کس کا واسطہ؟ اے رسول تم کہو. لیکن ہم سے واسطہ نہیں. ہم سے کیا کہتے تھے؟ میرے بندو میں تم سے کروں، یہ بھی آپ جان چکے ہیں معجزہ، کہہ دو ان سے. وربی یہ قسم ہے، کیا ہے یہ 3 جگہ پر آئی ہے اس طریقے سے. سورہ یونس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں.
یعنی قسم کھا کے کہہ دو. یوں کہو کہ وربی، جہاں آپ نے کہا کہ وربی یعنی اللہ کی قسم. کیوں قسم کھا کر؟ یعنی تم جس بات کا انکار کر رہے ہو، یار مذاق اڑا رہے ہو، یہ اللہ کی قسم یہ ضرور آ کر رہے گی. کیوں آ کر رہے گی؟ اس کے چند وجوہات ہیں. اگر یہ قیامت نہیں آ کر رہی تو اس کے معنی کیا؟ وہی اندھیر نگری چوپڑ راجا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ قیامت کا اس لیے آنا ہے کہ مجرم جسے ہم سہولت دے رہے ہیں، یہ ہماری رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ عود کرے، اور جو مجرم ہے اسے سزا ضرور ملے گی. تو اس کی مہلت کب تک ہے؟ اس کی جان کنید تک، یعنی اس کی قیامت تک. جی. عالم الغیب، کیا مطلب عالم الغیب؟ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ لا یعزب عنہ، تو لا یغیب نہیں کہا جا رہا ہے، اسے سمجھنا ہے. دیکھیے عالم الغیب ہماری نسبت سے، ہم جس چیز کو نہیں جانتے وہ ہمارے نزدیک غیب ہے. اللہ کے نزدیک وہ غیب ہے؟ وہ غیب نہیں ہے. تو ہماری نسبت سے اب کہا جا رہا ہے کہ لا یعزب عنہ مثقال، یعنی اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی ذرہ برابر. ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز. پھر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ولا اصغر، تو ذرے سے چھوٹا کیا ہے؟ پھر کہہ رہے ہیں کہ ولا اکبر، تو یہ بڑے سے بڑا، ہمالیہ سے بڑا کیا ہے؟ یہ سمجھنا ہے نا. جی. سائنسدانوں نے تحقیق کی کہ سورج ہماری زمین سے کئی گنا بڑا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ ان کی تحقیق ابھی ناقص ہے، اس سے بھی بڑا ہے، نہیں جانتے. قرآن کہتا ہے نا اس سے بھی بڑا ہے، نہیں جانتے. تو دیکھیے کیا فرماتے ہیں. اچھا ذرہ کسے کہتے ہیں؟ کبھی آپ جیسے کہ چھاؤں میں بیٹھے ہیں گھر میں، کھڑکی کھلی ہو یا دروازہ، تو سورج کی کرن جب اندر داخل ہوتی ہے تو وہ آپ کو بتاتی ہے کہ میرے اندر کیا ذرات ہیں. بتاتی ہے کہ نہیں بتاتی؟ تو کیا مطلب؟ ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، انہوں نے تعاون سپورٹ کیا تو ہم دیکھ رہے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا أَصْغَرَ، اس سے بھی چھوٹے ذرات ہیں، وہ اللہ کو پتہ ہے. تو گویا کہ جو ہم ذرہ دیکھ رہے ہیں نا، سائنسدان جو دوربین سے دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو جراثیم وغیرہ بتاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس سے بھی چھوٹے ہیں، تم نہیں جان سکتے. چلو ولا اکبر، ہمالیہ پہاڑ، ارے ایسی کتنی پہاڑیاں ہیں، انہوں نے کھوج کی ہے سورج کی، اور کتنی کھوج کر رہے ہیں، مگر مکمل تحقیق تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ کون جانتا ہے؟ وہی جانتا ہے کیا چھوٹا ہے کیا بڑا ہے. یہ اس کی تشریح ہے اور کتاب میں درج ہے. اب یہ جو مذاق اڑا رہے تھے نا کہ قیامت نہیں آ رہی ہے، قیامت نہیں آئے گی، تو سنیے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، تاکہ اللہ صلہ دے. دیکھیے لیجزیہ جزا ظالموں کے لیے بھی آتی ہے، تو جزا کا مطلب کیا؟ بدلہ. تو نیکی کا صلہ، تو اس کے ساتھ خیر مناسب ہے مسلمانوں کے لیے. اولئک لہم مغفرتم، یہ تو سبھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ صلہ دے گا ہمیں اپنے ایمان کا اور اس تکالیف کے برداشت کرنے کا انشاءاللہ. لیکن یہاں جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے، اب جیسے کہ اعمال صالحہ کیا ہیں یہ بھی سب جان چکے ہیں، ورنہ اس پر بھی بیان دے سکتے ہیں کہ اعمال صالحہ کیا ہیں بھائی، جو اخلاص سے کیے جائیں، لیکن یہ بار بار آ چکے ہیں. اس لیے میں یہاں لہم مغفرۃ ورزق کریم، آج مغفرت کو سمجھ جائیے. دیکھیے ہم اعمال صالحہ کر رہے ہیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ، اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ صرف یہی نہیں بلکہ تبلیغ، دعوت کو پہنچانا، یہ بھی اعمال صالحہ میں شامل ہے. لیکن لہم مغفرتن، سب سے پہلا ایک مغفرتن، یعنی کیا ہوا؟ اعمال صالحہ کر رہے ہیں، پھر مغفرت کہاں ہے؟ کون سی؟ یہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ اس کی تعمیل میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی تو اللہ نے ڈیلیٹ کر دی. ہم نے نماز ادا کی، کما حق کو حق ادا نہیں کیا. ہوتا ہے آج کل، دیکھیں ہم روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے محوے گفتگو رہتے ہیں. پہلے لوگ ایسے نہیں ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتے تھے کہ ایسے اوقات آئیں گے، ایسا ماحول پیدا ہوگا کہ دنیا کی ہلچل. مغفرت رزق کریم، اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، تو ساتھ میں رہیے میرے ساتھ. کیا مطلب رزق کریم؟ رزق کریم، آپ جانتے ہیں کریم کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. الکریم
کریم بندے کی بھی صفت ہے، مگر یہاں کریم رزق کی صفت ہے، اسے سمجھنا ہے۔ رزق کسے کہتے ہیں بھائی؟ رزق کی صفت دیکھیے، حدیث شریف میں ہے کہ من کان یؤمن باللہ فلیکرم ضیفہ، تو اپنے مہمان کا اکرام کرے، گویا کہ آپ مہمان کے لیے کریم ہیں، تو آپ بھی کریم ہیں، مگر یہاں آپ کو ہمیں کریم نہیں کہا جا رہا ہے، کسے کہا جا رہا ہے؟ رزق کریم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رزق کریم ہے یا ہم کریم ہیں؟ رزق کی عزت زیادہ کی جائے یا ہماری عزت؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ساری چیز ہمارے لیے ہے، مگر رزق کو اللہ نے یہ صفت دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں نا، یہ کچھ صفات خاص اللہ کے لیے اور کچھ صفات دیکھیے مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں، انسان کے لیے بھی۔ یہ ایک موضوع دوسرا ہے، کئی دفعے میں بیان کر چکا ہوں۔ اب رزق آپ کے سامنے ہے، تو رزق کریم ہے یا آپ کریم ہے؟ یہ سوال ہے میرا، تو سنیے گا۔ اس کو ایک شاعر نے بڑے اچھے انداز میں پیش کیا ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے اس سے۔ کیا کہتا ہے؟ تحری الرزق اسبابہ۔ کیا مطلب؟ یہ جو ہمارا رزق ہے نا، اسباب وسائل تلاش کرو، اور ہم کرتے ہیں ولا یشغلنک بعدها بالک، پھر اس کے بعد تجھے ٹینشن نہ ہو۔ کیا مطلب؟ ہم یہاں تک آئے، جستجو میں آئے نا، کسی کو علم تھا کہ میری تنخواہ کتنی ہوگی، کام کیا ملے گا، چلے کوئی مچھلی مارنے جاتا ہے، کتنی مچھلیاں ملے گی اسے پتہ ہے، تو آپ وسائل اختیار کریں۔ وسائل تو سمجھتے ہیں، اس کا ذریعہ جو آلات ہیں آپ تلاش کریں، اور جب آپ نے تلاش کیا تو پھر آپ کو ٹینشن نہ ہو۔ مگر کیوں؟ تو سنیے گا۔ فَإِنَّكَ تَجْهَلُ عُنْوَانَهُ، فَإِنَّكَ تَجْهَلُ عُنْوَانَهُ وَرِزْقُكَ يَعْرَفُ عُنْوَانَكَ۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے تفسیر شاعروں کی بھی ہے، تفسیر لطائف والوں کی بھی ہے۔ کہہ رہا ہے کہ سنو، تمہارا رزق کہاں ہے اس کا ایڈریس تمہیں پتہ نہیں ہے۔ کسی کو پتہ؟ کسی کو پتہ نہیں، یہ تو آگے۔ اور کل کہاں رزق ہے؟ مگر رزق کریم، وَرِزْقُكَ يَعْرِفُ عُنْوَانَكَ، رزق کو تیرا پتہ ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ہمارا رزق کہاں لکھا گیا؟ عرش پر۔ کب؟ جب 120 دن ہوئے، فرشتہ پوچھتے ہیں نا کہ کیا لکھوں، رزق ہو، عمل ہو، عمر ہو، تو ہمارا رزق لکھ دیا گیا۔ وہ ہے کہ آسمان سے فیصلہ ہوا، اور یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ رشتے ناتے آسمان پر فیصلے ہو چکے ہیں، دنیا والوں تلاش کرو کدھر ہے بہو، کدھر ہے بیوی۔ تو رزق بھی ایسا ہی ہے، مگر وہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ تمہارا رشتہ جانتا ہے۔ بیٹی کا، دلہن کا باپ بھی تلاش میں رہتا ہے، بیٹے کا باپ بھی تلاش میں رہتے ہیں، یہاں رزق آپ کی تلاش میں ہے۔ تو بتائے کریم کون ہوا؟ رزق ہوا۔ اسی لیے رزق کا جو احترام یہاں پر ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے تو اٹھا کر کنارے پر رکھتے ہیں۔ چل میں ایک دوسرا طریقہ بتاتا ہوں۔ لوگ سمجھتے نہیں کیا مطلب رزق کریم ہے، جیسے کہ کھانا لگا ہوا ہے تو عیب سمجھتے ہیں کہ میں پہلے شروع کروں۔ نہیں، ہمیں رزق کا احترام کرنا ہے۔ رزق کیا ہے؟ کریم ہے۔ آپ نے اگر اس میں سے کوئی چیز کھا لی تو آپ کی توہین نہیں ہوگی، صاحب خانہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ابھی نہیں۔ رزق کی عزت پہلے ہم انتظار میں رہیں، وہ انتظار نہیں جو سورہ احزاب میں گزر چکا کہ صحابہ آتے نہیں، جب کوئی بلائے یا اپنے گھر میں بھی، تو یہ ہے رزق کریم۔ رزق کا احترام کیجیے، لہم مغفرۃ و رزق کا باعزت رزق۔ اور اگر ہم نے یہاں پر رزق کا احترام کیا تو کل جنت میں ہمارے لیے یہی رزق کریم ہے۔ قطوفھا دانیہ، کہ وہاں پر ایسے خوشے ہوں گے کہ آپ کے قریب ہوں گے، ایسے ہاتھ سے نکالیں گے، یہاں تو کوئی عامل لا کر چڑھانا پڑتا ہے۔ جی سنیے، اب مزید سنیے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم۔ اور جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں، عاجز کرنا یعنی ہمیں تھکاتے ہیں، ان کے لیے عذاب، رجز ایک عذاب کے حصے کا نام ہے، جیسے جہنم کے انگار کے نام ہیں سعیر وغیرہ، اور علیم یعنی دردناک۔
تو دیکھیے مومنین کے لیے بیان کیا نعمت اور کافرین کے لیے، اور اس کو ذہن میں رکھیے گا، رحیم اور غفور، غفور اور رحیم۔ اوپر فرمایا کہ عالم الغیب۔ اب ذرا علم کی اہمیت، کون سا علم ہمارے پاس، آپ کے پاس؟ تو سنیے، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ یَرَى الَّذِينَ مانے دیکھتے نہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ کون لوگ جنہیں علم دیا گیا؟ کیا جانتے ہیں؟ الذی انزل الیک، جو آپ پر اترا ہے رسول، من ربک، تیرے رب کی جانب سے، وہ حق ہے۔ یہدی الی صراط العزیز الحمید، کہ جو آپ پر اترا وہ حق ہے، رہنمائی کرتا ہے کس کے راستے کی؟ دیکھیے سورج شروع ہوئی حمید سے، العزیز وہ غالب ہے اور وہ سزاوار ہے، استحقاق ہے، مستحق ہے کس کا؟ ساری تعریف کا۔ تو سب سے پہلی بات یہاں علم سے مراد کیا؟ کون سا علم؟ تو لوگ بولیں گے مدرسے میں پڑھے ہوئے، اس وقت مدرسے نہیں تھے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس میں یہودی کا بھی ذکر ہے، اس میں مسیحیین کا بھی ہے، اس میں کفاروں کا بھی ہے۔ عبداللہ بن سلام، مطلب سبوں کا ذکر ہے۔ جب یہ کلام پاک نازل ہوا تو ان کے پاس کیا تھی؟ طرف، لگاؤ، سمجھتے تھے، وہ علماء تھے، شعراء تھے، ادباء تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جو آپ پر اترا ہے یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، نہیں تو پھر کہیں گے اس کو، کہیں گے کہ علماء نہیں، علماء نہیں، تو پھر ایمان کون لائے گا؟ تو یہ سب مجوسی بھی تھے، وہ اپنے اپنے معلومات تھی، جانتے تھے، سائنسدان بھی تھے، سب تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ حق ہے۔ جانتے ہو کیا ملا سبق؟ ابھی سورہ احزاب میں اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کہو، اس کے عوض یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، یہ اسی کی شرح ہے۔ حق بات، آپ جانتے ہیں حق بات اور سچ بات ایک ہی ہے۔ بھائی ایک انسان سچ بات کرتا ہے نا، تو اس کا کیا مطلب؟ حق بات۔ تو اس سچ بات کی وجہ سے، حق بات کی وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ یہ کلام بشر نہیں جو اترا، یہ بس اللہ نے راہ ہموار کر دی، آ کر ایمان لے آئے، یہ ہے وہ بات۔ آپ جانتے ہیں حق، سچ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ حق بات کرو، یہ مت دیکھو کہ یہ میرے مخالف جائے گی یا میری حمایت کرے گی، حق بات، سچ بات، لأن الصدق یہدی الی البر، بھلائی کی طرف ہموار کرے گی، اسی قرآن کی آیت کی شرح ہے، والبر یہدی الی الجنہ۔ اور اگر حق بات کے خلاف الکذب یہدی الی الفجر، فسق و فجور، والفجر یہدی الی النار۔ تو یقین مانیے کہ سورہ احزاب کی آیت کی یہ شرح، الی صراط العزیز الحمید، ایسا راستہ جو عزیز اور غالب ہے، غالب سمجھتے ہیں جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور وہی سزاوار ہے، اور ان لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی تو پھر مسلمان ہوئے۔ اب کافروں کا ذکر ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ دیکھیے پھر ذکر ہو رہا ہے کہ کافروں نے کہا کہ ہم تمہیں بتائیں ایسا آدمی جو تمہیں خبر دے رہا ہے کہ جب تم ریزہ، ممزق، ریزہ ہو جاؤ گے تو تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ تو پہلے بھی کئی دفعے آ چکی ہے، لیکن آپ کو بتاؤں، یخبرکم نہیں کہا۔ جب حج کا موسم ہوتا تھا نا تو مکہ کے اطراف میں ان کے کارندے جا کے کھڑے ہوتے تھے، جو شاہراہ ہو اندر داخل ہونے کی، تو کہتے تھے ذرا سنیے آپ حج کو جا رہے ہیں لیکن محمد نام کا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شخص ہے، اس سے نہ ملے، جا کر یہ اس قسم کا یعنی وہاں جا کر پرچار کرتے تھے۔
کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم دفنائیں گے ریزہ روزہ ہو جائیں گے تو زندہ ہو جاؤ گے. اچھا یہی بات اصل میں انہوں نے دعوت کو سپورٹ کیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے الذین اوتوا العلم. تو ایک شاعر ہے وہ تو شروع میں آیا اور دوسری اس کا نام ہے کیا اور بچتا رہا. یہاں انہوں نے ایسا اسے یعنی کیا بولتے ہیں ہمارے یہاں کہتے ہیں مائنڈ کیا واش کر دیا اس کو ایسا کہہ کر لوگوں نے کہ تو اس نے تو روئی ٹھونس دیا تھا کانوں میں. کیا روئی؟ مگر روئی تو روئی ہوتی ہے کلام الہی کے سامنے کیا ہے. اور لیکن پھر اس کے کان میں چلی گئی آیت الذین اوتوا العلم. تو کیا ہے مسلمان تھا؟ نہیں. اس نے سوچا ما ھذا کلام البشر تو پیچھے چلا گیا. دستک دیا کہا کہ مجھ سے تو لوگوں نے یہ کہا یہ تو کلام بشر کا نہیں. ذرا سنائیے کچھ اور آیتیں اشہد انک رسول اللہ یہ بات ہو رہی ہے. اچھا پھر سنیے مزید انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے. کن کے بارے میں؟ جو جا کے کہتے تھے کہ اس شخص کی بات مت سنو اسی سے لگاؤ. افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید. افطرا جھوٹ باندھا یعنی وہ کہہ رہے ہیں اس نے یعنی یہ جھوٹ بہتان باندھ رہے ہیں اللہ پر جھوٹی. تو ابھی دو باتوں کو سمجھنا ہے افطرا اور کذب. یا جنون ہے جنتن سمجھتے ہیں جنون اور ہمارے یہاں کہتے ہیں نا آصف ایک ہی بات ہے. چونکہ جنون جو نظر نہیں آتا اور جن جو نظر نہیں آتا تو مجنون بھی کہا جن کا اثر ہے بھی کہا. تو یہ اور جنت بھی اسی لیے کہتے ہیں یہ جے اور ڈبل نون کا ایک معنی جو کو ہمیشہ یہی دیتا ہے. جنت نظر نہیں آتی ابھی مخفی ہے. جن نظر نہیں آتا. جنین پیٹ میں بچہ نظر نہیں آتا. مجنون وہ مجنون کہاں ہے نظر آتا ہے نہیں آتا. تو بہرحال سنیے تو کیا مطلب افطرا کا آپ جان چکے ہیں. دیکھو جھوٹ پہلے کسے کہتے ہیں؟ انسان ایسی بات کرتا ہے جو واقع کے خلاف ہے. بہتان کے معنی بھی جان چکے افک کے معنی بھی جان چکے. لیکن جھوٹ اپنے بارے میں بھی ہوتا ہے اس کو یاد رکھنا. فرق کیا ہے یہاں افطرا اور جھوٹ میں؟ جھوٹ یعنی کسی نے کہا کہ آپ وہاں گئے تھے وہ گیا تھا لیکن کہہ رہا میں نہیں گیا تھا تو اپنے بارے میں جھوٹ کہا. لیکن افطرا اپنے بارے میں نہیں ہوتا دوسرے کے بارے میں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اللہ کے بارے میں. یہ فرق ہے. یہ ہے کہ مجنون ہے جس کا رد اللہ نے دیا مگر یہاں دے رہے ہیں بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید. بلکہ جو لوگ ایمان یقین نہیں رکھتے آخرت پر. کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ایمان کا ترجمہ مختلف ہوتا ہے. تو یہ لوگ عذاب میں اور بڑی دور کی گمراہی میں. دیکھیے جواب کیا ملا. اصل یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ افطرا پردازی اور جھوٹ اور جنون اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ صفات اس میں ہے. اس کی وجہ ہے کہ آخرت پر ان کو یقین نہیں. یہ اسلوب ہے. تو پھر ایسے لوگوں کا حشر کیا؟ اگر انہوں نے نہیں مانا تو سخت عذاب اور دور یہ دلالت. ظاہر ہے کہ جب کتاب کو نہ مانے رسول کا نہ مانے. اب یہ آخری آیت ہے لیکن اصل میں آخری آیت نہیں ہے. یہ پہلی آیت ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا نا الحمدللہ. وہی آیت کو دوسرے اسلوب میں پیش کیا جا رہا ہے. تو سنیے گا افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب. تو گویا کہ یہ سبق شروع ہوا تھا ہمارا لہو ما فی السماوات والارض اور ختم ہو رہا ہے اسی پر لیکن اسلوب نرالا ہے. تو سنیے گا اسلوب یہ ابھی وقت ہے اور آیتیں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ دیکھتے نہیں غور و فکر نہیں کرتے. ما بین ایدیہم وما خلفہم آگے اور پیچھے آسمان و زمین میں اگر ہم چاہتے تو اسے دھسا دیتے تھے زمین میں یا کوئی عذاب کا ٹکڑا آسمان سے. ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب. مطلب ہے کہ یہی جو اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائے اس پر یہ غور کریں کہ یہ چھت اور یہ پہاڑ
اور یہ عذاب ہم کبھی بھی لا سکتے ہیں. آپ غور کیجیے, یہ سب اللہ ہی کے حقدار میں, اسی کی حکمرانی ہے. لیکن اس میں نشانی کس کے لیے؟ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيب. منیب کسے کہیں گے؟ جو ہر چیز میں توجہ دے اس خالق کی طرف. منیب اسے کہیں گے کہ دنیا میں دلائل موجود ہیں, لہذا کسی دلیل کی ضرورت نہیں, رجوع کرے, عود کرے اللہ کی طرف. تو یہ یہاں تک ایک صفحہ جو ہوا اسی آیت کو یہاں دہرایا گیا. اب دوسری بات شروع ہو رہی ہے, قصہ. تو یہ قصہ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ یہاں پر داؤد علیہ السلام کا قصہ ہے, پھر سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے, پھر اس کے بعد سبا کا ذکر آئے گا. ظاہر ہے کہ یہ سارے قصے تو ہم پڑھ نہیں سکتے, بہرحال ہم جتنا بھی ہو سکے. تو داؤد علیہ السلام کا ذکر یہاں ہو رہا ہے, اس کی مناسبت کیا ہے, اور پھر سلیمان علیہ السلام کا قصہ ذکر ہو رہا ہے, اس کی مناسبت کیا ہے. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں, سنیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. یہاں تک ان کا قصہ ہے. ترجمہ سنیے. اور ہم نے داؤد کو ہماری جانب سے بڑا فضل عطا کیا, نمبر 1. اب اس کی وضاحت ہو رہی ہے. اے پہاڑوں, یا جبالو اوبی, پیروی کرو, معاہو, اس کے سر میں سر لگاؤ, والطیر, اور اے پرندوں, پہاڑوں کو اور پرندوں کو حکم ہو رہا ہے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, اور لوہے کو بھی ہم نے نرم کر دیا, لین سے, اسی سے لین, لیان, الیانا, اور بنا. وَعَمِلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ, سابغات جانتے ہیں, بڑی بڑی دیگیں, کیا, اور بنانے میں پیمانے کو درست رکھو, ایسا نہیں کہ ایک بڑی ایک چھوٹی. وَعَمَلُوا صَالِحًا, اور نیک کام کرو, اور تم جو کچھ بھی کرو گے ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیے یہ داؤد کون تھے جانتے ہیں آپ, حدیث میں بھی ان کی بڑی فضیلت آئی ہے, اور ان کا ذکر ہے. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, تو کتاب ملی. ہم جب کہتے ہیں کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں, 4, تو اس کتاب کو گنواتے ہیں. باقی 5ویں وہ صحف ہیں, اِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ ابراہیم و موسیٰ. اب یہ لوگوں میں اختلاف ہو گیا, اس سے آپ اتنا پریشان نہ ہو. آسمانی کتابیں کتنی, تو 4, اب بعض لکھتے ہیں 5. تو یہ صحیفے کا بھی ذکر قرآن شریف میں ہے, مگر اس اختلاف میں نہ جائیں. 4 ہیں اور صحیفے ہیں, تو ان کو ملا کر بھی کتاب ہو. لیکن یہ 4 کتابیں مشہور ہیں, مختص ہیں, انبیاء کا ذکر ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھنا ہو تو کون سا؟ صوم داؤدی, مشہور ہے نا. تو کیا ہوتا ہے صوم داؤدی؟ بھائی ہمارے یہاں روزے ہیں, رمضان کے روزے ہیں, اس کے بعد شوال سے شروع ہوتا ہے. شوال کے روزے احادیث میں ملیں گے, اور اس کے بعد میں آئے گا آپ کو عرفہ, پھر آئے گا عاشورہ, پھر کیا آتا ہے؟ پیر اور جمعرات, یہی آتے ہیں روزے جی. اور بیت 13, 14, 15. پھر اس کے بعد کون سے؟ نظر کے. آپ نے کوئی نظر ماری ہے, مانی ہے ہمارا گھر بن گیا یا فلاں کام ہو گیا, تو یہ نظر کا روزہ. کفارے کا روزہ, اس کا تو قرآن میں ذکر ہے نا. تو یہی روزے جو ابھی ذکر ہوئے. باقی اور روزے لوگوں نے بنا لیے. اب اگر روزہ کسی کو رکھنا ہے, مطلب ہے کہ ہفتے کے 2, مہینے کے 3, اور یہ تو سال کے جو آتے ہیں, تو اسے چاہے کہ صوم داؤدی. وہ کیا ہوتا تھا؟ 1 دن روزہ, 1 دن افطاری, یہ کر دیتے. البتہ اس میں جمعہ کا خیال رکھنا ہوگا کہ اگر جمعہ کو روزہ آیا تو وہ نہ رکھے. تو اسی طریقے سے, تو کہ ہمارے شریعت میں تو مناسب نہیں ہے نا جمعہ کا روزہ, یعنی صرف جمعہ کا. اسی طریقے سے صرف ہفتے کا اور صرف اتوار کا, چونکہ یہ 2 دن ان کے لیے مختص ہیں, اور جمعہ کا خطبہ سننے کی تیاری کرنا ہے. بہرحال ان کا ذکر جو ہے آیا ہے کلام پاک میں. اور قتل داؤد جالوت, جالوت کو بھی جس نے قتل کیا تھا وہ داؤد علیہ السلام تھے. تو بہرحال ان کے بڑے فضائل ہیں. تو سب سے, اور یہ تو کیا, ابھی سورہ جن میں آپ پڑھیں گے ان کے فضیلتیں. ان کو جو ہم نے سب سے بڑی فضیلت دی, تو فضیلت کسے کہتے ہیں بھائی؟ ایک تو ہوتا ہے صلہ, ایک تو ہوتا ہے ثواب, ایک تو ہوتی فضیلت. فضل کیسے کہتے ہیں؟ اس کے حق سے زیادہ, یعنی اس کا کوئی حق نہیں.
حق سے زیادہ دو تو احسان ہوا. تو یہ ہم نے اپنا فضل عطا کیا. دیکھیے پہاڑوں سے کہا کہ سر میں سر ملاؤ، فضل ہوا نا. پرندوں سے کہا کہ سر میں سر ملاؤ، تو یہ بس اللہ کی تحمید کرتے تھے. تو یہ آ گیا تحمید. شروع میں ہم نے کیا پڑھا؟ الحمدللہ، ساری تعریف کا حقدار کون؟ اللہ. تو یہ داؤد علیہ السلام اس میں پکے ماہر تھے. تو ہم نے مزید کبھی بھی دیکھیے تو اپنا جنگلوں میں گئے اور اپنا پہاڑیوں پر تنائے میں اللہ کی تمہید کر رہے ہیں، تو اللہ نے اسے قبول کیا. اور کیا فضل عطا کیا؟ یا جبال اوبی ماہ الطیر. اب یہ کیا نقشہ ہوا، کیا منظر ہوگا، ہم تو نہیں سمجھ سکتے. بہرحال کہ اللہ کا کرم تھا. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ آسمان و زمین میں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہیں. وہ علنا لہ الحدید، یہ ایک عجیب معجزہ تھا ان کا. سورہ کہف میں پڑھ چکے ہیں، آتونی زبر الحدید افرغ علیہ قطرا، کہ لوہے کے پارٹ لے آؤ، میں اس پر سیسا پھیلا دیتا ہوں. یہ ہے. تو یہ عجب ان کا جو معجزات تھے اللہ تعالیٰ نے دیے تھے کہ لوہے کو یا سونے کو ہمارے یہاں اس کو دہکانا پڑتا ہے انگار میں، مگر ان کے لیے وہ پگھلا دیے دیتے. جیسے کہ ان کے بیٹے کے لیے آئندہ ذکر ہے وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور وہ جو بادشاہ تھے ذوالقرنین، اس کے لیے بھی یہ چشمہ جو ہے دھات کا، شیشے کا، نرم، وہ نکلتا تھا جیسے آج کل پیٹرول نکل رہا ہے، اس کے لیے نکلتا تھا، کوئی دہکانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو ہم نے ان سے کہا کہ لوہا نکالتے تھے اور ہاتھ سے بنا دیتے. تو کیا بناتے تھے؟ جنگ کے لیے پورا نیٹ، آج کل اس کو کہیں گے، جسم پر ڈالو، یہ بناتے تھے اور اسی پر گزارا کرتے تھے. اس وقت کے 1000 درہم میں وہ بکتا تھا. بہرحال لیکن اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں وہ صاحب اچھا بڑی بڑی دیں گے. یہ تو سلیمان علیہ السلام کا جب ذکر ہوگا تو اس وقت آئے گا کہ وہ بھی یہی کرتے تھے جنوں کے ذریعے سے. اور یہ حکم ہوا تو قدر فی السرد، یعنی جب آپ بنائیں گے نا تو مناسب. اور یہ ایک انسان کو اچھا لگتا ہے کہ تناسب ہو، لیکن پھر کہہ رہے ہیں کہ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور اتنی ہم نے تمہیں جو فضیلت بخشی ہے اس کا خیال رکھو کہ نیک کام کیا کرو، اس لیے کہ تم جو بھی کر رہے ہیں ہم بصیر، ہم دیکھ رہے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے اتنے معجزات سے نوازا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس کو حاضر و ناظر سمجھے، یعنی اسمع و ارا. اب اس کے بعد جو ہے ان کے بیٹے کا قصہ شروع ہو رہا ہے. ہو جائے گا 5 منٹ میں، یا اس کو آگے رکھتے ہیں چونکہ اس میں بڑی تفصیل ہے. جی آگے رکھتے ہیں چونکہ اس میں وہ جناتوں کا مسئلہ ہے اور علم غیب کا، تو اس کو بڑی تفصیل سے بیان کرنا ہے. تو بہرحال یہ آج آپ کو جو پیغام ملا غفور الرحیم سے، رحیم غفور سے، اور ویسے سارے آیات جو ہیں وہ یہی چیزیں بیان کر رہی ہیں. لیکن آئندہ آپ تیار رہیے گا، ہمارے یہاں کئی چیزیں غلط ہیں کہ کئی لوگ مشہور ہیں موکل، تو وہی ذکر ہے جنتوں کا یہاں پر. سلیمان علیہ السلام کا انہی کو جو ہے حکومت دی گئی تھی پرندوں پر، ہواؤں پر. تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی تخت اڑ رہا تھا تو اس کی وضاحت ہوگی کہ کیا وہ تخت کون سا تھا. تخت تھا، یہ تو لوگوں نے تو فلمیں بھی بنا لی، ہوا پر تخت اڑ رہے ہیں، یہ سب صحیح نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور جنات، کیسے جنات تابع میں آتے ہیں آج کل کے، تو اس کی وضاحت ہوگی. تو اس کے لیے انشاءاللہ آئندہ وقت سے پہلے آنے کی کوشش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صحیح ہے چونکہ اس کا حق ادا نہیں ہوتا تھا، چونکہ آدھا صفحہ ہے تقریباً. تو کہیے ویسے سیرت النبی کا جلسہ ہے، اگر شوق ہو تو ایک حدیث بتا دوں سیرت النبی کے تعلق سے. جی دیکھیے، حدیث آپ فضائل اعمال میں بھی پڑھتے ہوں گے. حدیث تو وہی ہے لیکن میں اس حدیث کی روح بتاتا ہوں، چونکہ آپ سیرت النبی پہ تو فضائل میں تو اس حیثیت سے پڑھائی جاتی ہے. سب سے پہلے اس کی اہمیت کو بتاؤں کہ 7 لوگوں نے محدثین نے بیان کیا ہے.
یعنی ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، موطا، امام مالک اور مسند احمد اور شافعی، تینوں نے بیان کیے حدیث. کتنے 7 ہو گئے تو. اور ابن خزامہ نے اس کو صحیح قرار دیا، یعنی کوئی کلام نہیں حدیث میں. تو صرف مختصر جو اس کے الفاظ ہیں. سمندر کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور ماؤہ والحل میتتہ. کیا مطلب؟ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے. تو موطا نے اس کی تفصیل بیان کی، لیکن حدیث میں حدیث جامع ہے. سمندر کی بابت سوال کیا تو اس میں 2 چیزیں جو اس کی روح ہے وہ یہ ہے. پہلے کہ سوال کیا تھا سنیے. کہ ایک شخص جو ہے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ سمندر میں سفر کرتے ہیں. اس کے جو الفاظ ہیں، اگر ہم ساتھ میں جو پانی ہے اس سے وضو کریں گے تو پیاسے مر جائیں گے. یہ اس کے الفاظ ہیں. مطلب کیا؟ پیاسے مریں گے نہیں، لیکن انسان کہتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ تکلیف ہوگی، اب سمندر کا سفر ہے، ہوا سے کتنی دیر رکیں گے. تو سوال کیا تھا کہ سمندر ہم اگر پانی یہ وضو کریں گے تو پیاسے مریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الطہور ماؤہ. لیکن یہ کیوں فرمایا کہ الحل میتتہ؟ یہ ہے سیرت النبی. بھائی سوال تو ایک ہی تھا نا، سمجھ رہے ہیں نا؟ سوال تو ایک ہی تھا. تو یہ سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت اور رحمت اور تعلیم کا جذبہ، یہ ہے اس کی روح. یہ تو کتاب میں نہیں ملے گا نا. کہ جو آدمی سمندر کے پانی میں شک کر سکتا ہے. دیکھیے سمندر کا پانی، موجیں کھیل رہی ہیں ٹھاٹ باٹ سے، اس کے پانی میں جو شک کرے گا تو گویا کہ اس کی یہ خاصیت ہے کہ مچھلی کے بارے میں بھی شک کرے گا کہ نہیں. اس لیے آپ نے اضافے کے ساتھ شفقت فرمائی کہ پانی کیا، اس کی مچھلی بھی بغیر حلال کیے کیا ہے؟ حلال ہے. یہ ہے اس کی روح. تو احادیث جب پڑھیں گے، ایک تو اس کا حوالہ کہ کس نے بیان کیا ہے، پھر ایک اس کی تخریج کہ کس نے کہا کہ صحیح ہے، اس پر کسی نے کلام نہیں کیا ہے، پھر اس کی روح چاہیے. اگر اس طریقے سے جیسے درس قرآن ہوتا ہے ہمارا، کہ درس قرآن میں تو حوالہ جات ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ اس نسبت سے کہ سیرت النبی میں کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ عید میلاد تو یہ تو ہمارے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہے کہ بچوں کو یاد دلائیں کہ بھائی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق تھے، کتنے مہربان سے. اس حیثیت سے اس حدیث کو میں نے پیش کیا. تو وباللہ التوفیق. اب آپ کا یہ کچھ پوچھنا ہے یا سب سمجھ گئے؟ آئندہ بہت کچھ پوچھیں گے چونکہ جناتوں کا ذکر ہے نا. نہیں، وہ افطرا ایک ہی چیز ہے. افطرا یعنی ثلاثی مجرد سے ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اور یہ افطرا مزید فی سے ہے، کوئی فرق نہیں. باپ بدلا ہے بس. جی نہیں، تجوید نہیں، وہ تجوید میں جب آپ ملائیں گے نا جگہ جدید نفترا، افطرا نہیں نفترا، سمجھ رہے ہیں نا. جب ملائیں گے تو حمزہ اس کا ساکت ہوگا. ہاں یہ ان کا سوال کیا ہے، ہم نے یہ قاعدہ بتایا ہے. پہلا ورڈ کیا ہے؟ الف، دوسرا فا، تیسرا تا. تو تا پر تیسرے پر اگر پیش ہے تو او، اور اگر پیش نہیں ہے تو زیر. مگر یہ کس کے لیے ہم نے کہا؟ یہ فعل کے لیے، سمجھ رہے ہیں نا. اور جہاں اسم ہے وہاں یہ قاعدہ نہیں چلے گا. اسم میں کیا الذی، الذین ہے نا، تو بعد وہاں زبر لگے گا. تو یہ جہاں امر کا حکم ہے وہاں پر، جیسے کہ اقتل، انصر، اسمع، وہاں کا قاعدہ ہے. اور یہاں خبر دی جا رہی ہے، سمجھ رہے ہیں نا. اب جیسے کہ اکرمک اللہ، اکرم ہے نا، تو یہاں قاعدہ نہیں چلے گا کیونکہ فعل ماضی کا صیغہ ہے. تو اس کا خیال رکھیں، فعل ماضی ہو یا اسم ہو یا موصول ہو، ہر جگہ وہاں کیا آئے گا؟ زبر آئے گا. اور جہاں امر ہو، جسے آپ فرسٹ پرسن کہتے ہیں یا سیکنڈ فرسٹ پرسن، وہاں پر یہ قاعدہ ہے. بہت اچھا، تو پوچھتے رہنا چاہے. ٹھیک ہے، چلیے. جیسے الذی، اب آپ وہاں الذی نہیں کہہ سکتے. چلیے، یہ قواعد ہیں گرامر کے. چلیے.